اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ اخلاص کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کو اس سورہ میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو گرین لیٹرز ہیں ان کو پر پڑھنا ہے، ان کو باریک نہیں پڑھنا، اور دوسری چیز جو بلو لیٹرز ہیں ان کو آپ نے قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی جھٹکا لگا کر پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھاتی جاؤں گی، آپ نے نوٹ کرنا ہے اور خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے خوف کو ہم لام سے ملائیں گے، خوف لام پیش خل، خوف خوف پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ خوف لام پیش خل، ہا پیش ہو، خل ہو، واو لام زبر واللام کھڑا زبر لا، واللہ واللہ۔ لام کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ لام میں سے موٹے حروف میں نہیں آتا، لیکن جب لام سے پہلے والے حرف یعنی اللہ، اصل میں لفظ اللہ ہے نا، تو اللہ سے پہلے والے لفظ پر جب زبر ہو یا پیش ہو تب ہم اللہ والے لام کو پر پڑھیں گے۔ ویسے لام باریک پڑھا جاتا ہے، اسے موٹا نہیں پڑھیں گے۔ مثلا ہم نے سورہ فلق پڑھی تو سورہ فلق میں خلق لفظ تھا، تو وہاں پر ہم نے خلو اس لام کو پر نہیں پڑھا، کیونکہ لام کو پر نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں، اللہ والے لفظ میں جو لام ہوتا ہے اس کو دو صورتوں میں پر پڑھا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو پر پڑھیں گے، اور اگر پیش ہو تب بھی پر پڑھیں گے، باقی اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ مثال جیسے ہم بسم اللہ تو اللہ یہاں پر ہم پر نہیں پڑھتے، ہم بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے، نوٹ کیجئے گا، ہم بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، یعنی لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے پہلے والے حرف یعنی کہ میم پر زیر ہے، تو یہاں پر آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ سے پہلے والے حرف یعنی واو پر زبر ہے، تو اس لیے ہم اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، صحیح ہے؟ تو ہا پیش ہو، واو لام زبر واللام کھڑا زبر لا، هو اللہ هو اللہ، ہا پیش ہو، هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ، حمزہ زبر اے، ہا زبر ہے، ہا 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 زبر ہے، دال دو پیش دن، احد احد احد، وقفاً ہم احد پڑھیں گے، یعنی ہم جب سانس چھوڑیں گے تو قل هو اللہ احد، قل قوف کو پر، قل هو اللہ احد احد احد، حد حد، دال پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ احد، پھر حمزہ لام زبر اللام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا صاد پیش صاد زبر ص، اب یہاں پر ہم نے لام کو بھی پر پڑھنا ہے اور صاد کو بھی پر پڑھنا ہے۔ اللہ حصہ نہیں کہیں گے، سین نہیں ہے، اسے الفاظ کے معنی میں تبدیلی آ جائے گی، تو اللہ حصہ نہیں، اللہ صاد زبر سو، اللہ ص، میم زبر میں، اللہ الصمد، دال پیش دو، اللہ الصمد، اللہ الصمد، مد احد، پھر صمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، پھر لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا، لام دال زیر لد، لد لم یلد، واو زبر و، لام میم زبر لم، ولم، یا واو پیش یو، ولم یو، لام دال زبر لد، لد، یہاں پر دو دال ہیں، ٹھیک ہے؟ لم یلد، لد، ہم نے پڑھا تھا کہ قوف تو ب جیم دال، ان 5 حروف کو اگر جزم کی حرکت ہو یعنی علامت سکون ہو یا جزم ہو، یہ جزم کہا جاتا ہے جو پیش کی طرح لگتی ہے لیکن یہ پیش نہیں ہوتی، یہ جزم ہے۔ جب ان 5 حروف پر خوف تو ب جیم دال یہ علامت سکون آ جائے یا جزم کی علامت آ جائے، تب ہم وہاں پر جھٹکا دے کر یعنی قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، لم یلد لد، ولم یولد ولم یولد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد
ولم یولد، واو زبر و، لام میم زبر لم، ولم، یا زبر یہ، ولم یہ۔ دیکھیں اگر ہم کاف کو نون کے ساتھ ملائیں، جیسے مثلا کاف نون پیش کن، تو جو لام ہے اس کی شد کو ہم کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ ہمیں پتا ہے کہ شد اکیلی نہیں پڑھی جاتی، شد کو ہم پچھلے حرف کی زبر زیر یا پیش کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم کاف نون پیش کن پڑھیں گے تو نون کی جو جزم ہے اس کے ذریعے تو ہم لام کو نہیں ملا سکتے نا، تو اس لیے جب جزم کے بعد شد والا حرف آئے، دوبارہ نوٹ کیجیے گا، جب جزم کے بعد شد والا حرف آئے تب آپ نے اس جزم والے حرف کو کٹ کر دینا ہے، یعنی یہ سائلنٹ لیٹر ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا سائلنٹ لیٹرز ہوتے ہیں، مثلا جب ہم کہتے ہیں آورس یعنی گھنٹے، تو ہم HOURS ہاورس نہیں پڑھتے بلکہ ہم آورس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آنر پڑھتے ہیں، ہم ہونر نہیں پڑھتے، صحیح ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم یکن لہو نہیں پڑھیں گے بلکہ کاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، کاف لام پیش کل لام زبر ل، یا کل ہا الٹا پیش ہو، یا کل لہو، ولم یا کل لہو، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، واو دو زبر ون۔ اسی طرح جیسے غاسقن میں ہم نے خوف دو زیقن گناہ نہیں کیا تھا، یہاں پر بھی ہم واو دو زبر ون نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ ہے، اور جب تنوین کے بعد حمزہ آ جائے تب ہم اظہار کرتے ہیں، یعنی نون کو جیسے پڑھا جاتا ہے ایسے پڑھتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یہاں پر نون تو ہے نہیں، تو ہم نے بات کی تھی کہ تنوین کے اندر اصل میں نون ہوتا ہے، مثلا میں اگر تنوین کو کھول کر لکھوں تو یہ ہوگا واو نون زبر ون، اور اگر جوڑ کر لکھوں تو واو نون زبر ون، صحیح ہے۔ تو یہاں پر ہم نے واو دو زبر ون نہیں پڑھنا بلکہ واو دو زبر ون پڑھنا ہے، ون، کفو ون، حمزہ زبر اے، ہا زبر ہے، دال دو پیش دن، احدن، احد، احد، وقفاً ہم کہیں گے احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، پھر ہم ملیں گے ایک اور سورہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔